شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحترام عالی مرتبت سامعین حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس علاقہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع حاصل ہوا اور اس مرکز کو دیکھ کر کی فرحت بھی بہت خوشحال جگہ ہے۔ طلباء اور طالبات کا سلسلہ تعلیم جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان اس مرکز کی برکتیں اس پورے علاقے کا مقصود فرمائیں اور مجھے اور آپ کو راہ دین پر استقامت عطا کرے۔ مختصر زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جو اسی کی امانت ہے، کوئی زندگی کو ایسے بسر کر کے ایسے گزار کے جائیں کہ جب اس دنیا سے اٹھیں سرخوش ہوں، کامیاب ہوں اور کامیاب ہوں۔ ہمارا رب خوش ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسرت کو نہ ہونا کہ میرے اس غلام نے، میرے اس امتی نے میری امت کی خدمت میں مقبول اور کوشش کی اور اس اعزاز کے ساتھ مالک کی حضور پیش ہوئے کہ یہ صدائے نواز آ رہی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ راضی اور تو اس پہ راضی۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ایک مفسر نے لکھی اور وہ یہ کہ اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے اٹھ رہے ہوں تو یہ صدائے دل نواز آ رہی ہو، اے نفس مطمئنہ، اطمینان والے نفس، پلٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس پہ راضی اور وہ تجھ پہ راضی۔ تو کہا کہ اللہ کو راضی کرنا بھی محنت مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرنا بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ اس حال میں پلٹ کے تو بھی تو اپنے رب پہ راضی ہو، اور جو رب پہ راضی ہو گیا اللہ کی رضا پائی ہی اس نے، ورنہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، بندہ رب پہ راضی نہیں ہوتا۔ اس نے گنا گوں نعمتیں عطا کی، اعضائے بدنیہ کی صحت دی، اس نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود شکوے کی زبان ہے کہ کبھی بند ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پر راضی ہونا سیکھ جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا، چونکہ اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم اس کے احکام پہ راضی ہو جائیں، اس کی مشیت پہ راضی ہو جائیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہنے کی عادت قائم کر لیں تو وہ بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ بندے کی جب اس ادا کو دیکھتا ہے کہ بندے کو ضرورت بھی ہے، بچوں کے لیے 3 وقت کا کھانا چاہیے، چھوٹے بچے ہیں تو دودھ چاہیے، سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے،
انسان کی طبع کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان کی تکمیل کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن غربت ہے، فاقہ ہے، پریشانی ہے، مفلوق الحالی ہے، کثیر العیالی ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی اللہ پہ راضی ہو گیا۔ جب بھی اس سے بات ہوتی ہے تو یہ شکوے کی زبان کھولنے کی بجائے کہتا ہے میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے۔ جو محرومیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں اور جو مالی ناآسودگیاں ہیں، وہ ان کی بات نہیں کرتا، اس کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پہ رہتی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں۔ تو جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، تو گویا وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ پہ راضی رہتا ہے، اور جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہ ہوا۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے عملوں پہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے، اور دوسری جانب جس کو زیادہ دیا گیا، آسودہ کیا گیا، مالا مال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر رکھی گئی ہرس کی وجہ سے اس کی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، کہیں اس کی بریک ہی نہیں لگتی، اور وہ آگے سے آگے بڑھتا ہوا حل میں مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے، اور جو بھی اس کو میسر ہے اس پر شکر کرنے کی بجائے ہمیشہ ناشکری کی زبان کھولتا ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تو اس پہ راضی ہو گیا، اور جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اللہ کی رضا اس کو کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پہ راضی ہونا سیکھیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھا کرو۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے گیا تو واپس پلٹا تو کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے تھے۔ میرے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ نئے جوتے خریدتا، تو میں برہنہ پا بازار سے واپس آ رہا تھا، اور دل میں شکوہ پیدا ہو رہا تھا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا امام مانتی ہے اور تیری مالی حالت اتنی پتلی ہے کہ جوتے خریدنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ شکوہ ابھی سر ہی اٹھا رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور رینگتا ہوا آ رہا ہے۔ تو سعدی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا کہ مالک تیرا شکر ہے جوتے نہیں، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ انسان جب اپنے نیچے دیکھے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اوپر دیکھے گا تو وہ آسودہ سے آسودہ زندگی بھی گزار رہا ہو تو اس کے اوپر لوگ موجود ہوں گے، اور وہ ان کو دیکھ کر کے محرومیوں اور ناآسودگیوں کا رونا رونا شروع کر دے گا۔ تو اللہ پر راضی رہنے کا مزاج پیدا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا نور عطا کیا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اس نے عطا کی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اگر کوئی چرخ پہ اڑے، ہواؤں پہ جھولے، کائنات اس کی زیر نگیں ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، لیکن اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڈی مل نہیں ہے اس کا۔ اور اگر کسی کے سینے میں نور ایمان جگمگا رہا ہے، توکل کا نور اسے نصیب ہے، تو یقین کی دولت اسے حاصل ہے، اللہ کی رضا کے اجالوں میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کے پاس ساز و سامان دنیا تھوڑا بھی ہے لیکن ایمان کا نور زیادہ ہے، تو وہ خوش نصیب شخص ہے۔ ہاں اگر اس کو دنیا کی دولت بھی مل جاتی ہے، آسودگی بھی مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ مقابلہ اس سے کرتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، تو وہ حماقت کر رہا ہے۔ چونکہ جب چیزیں تولنے لگے تو اس کے ایک پلڑے میں ایمان رکھا جائے، اس کے پلڑے میں ساری دنیا رکھ دی جائے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے
کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، کوئی معروف شخص بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یوں ارشاد فرمایا ثم نقض بیدہ، حضور نے پھر ہاتھ سے چٹکی بجائی اور فرمایا پھر اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اور قلت بواکی ہے، اس کو رونے والیاں بھی تھوڑی ہی تھیں، اور فرمایا اس کا مال وراثت بھی تھوڑا ہی نکلا۔ میرے قابل رشک دوست کو دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ ساری دنیا تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ یہ میرا قابل رشک دوست ہے۔ تو ایمان سلامت اگر نصیب ہو گیا، چراغاں اگر ایمان کا ہے تو خوش قسمتی، اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھو اگر ایمان سلامت ہے۔ ہاں اگر دنیاوی اعزازات مل جائیں، آسودگیاں مل جائیں تو اس پہ بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اللہ دے تو خوشی سے قبول کرو، اس کی راہ میں دین کا کام کرنے کی توفیقات آپ کو نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر نہیں ہے تو یہ اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی یہ ہے کہ سینہ ایمان کے نور سے معلوم ہو، غافل دل ہو تو کیا فائدہ مال و دولت کا۔ دل اگر غافل نہیں ہے تو پھر ساتھ یہ چیزیں بھی آ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر مال و متاع کے ساتھ غفلت آ جاتی ہے اور اندر اجڑ جاتا ہے تو پھر وہ غربت اچھی تھی۔ اس غربت اور اس مفلوق الحالی کی زندگی کو ایک اعزاز سمجھو جو کہ ایمان کا چراغا ہے۔ اور جس نے مال و دولت بھی حاصل کیے لیکن اس نے لوگوں کے حق غصب کیے، زیادتیاں کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ سے مل مفلس، صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے وہ غریب ہے۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں غریب وہ ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کا بقدر کفاف گزارا ہی ہوتا ہے، مشکل اتنی کمائی کرتا ہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس کوئی اضافی دولت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جب قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے پاس پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، پھر اس کے اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں دینے کے لیے اور کچھ تو ہوگا نہیں، سکہ رائج الوقت تو اعمال ہوں گے۔ تو پھر یہ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیے، بڑے بڑے عمل کیے، لیکن کسی کو فرمایا، اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کی زمین دبائی، اب اس کو دیا جائے گا، اب بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اور جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا تھا، جس میں زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھے، حج بھی تھے، نیک اعمال بھی تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور یہ مفلس کھڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کھربوں کی کرپشن کی ہو جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کرپشن یہ ہے، چھوٹی کرپشن تو کرپشن ہی نہیں ہے۔ جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے، 3 پیسے، روپے نہیں، پیسے دبا لیے، قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی وہ دینی پڑیں گے۔ صرف 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں جو بعد جماعت پڑھی گئی ہیں وہ دینی پڑیں گی 3 پیسوں کے بدلے میں۔ ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا لاکھوں لوگ دبا کے بیٹھے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ تو سب کچھ دے کے بھی جان نہیں چھوٹے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مفلس وہ ہے، حقیقی مفلس وہ ہے کہ زندگی بھی اس نے عبادتوں میں گزاری لیکن کسی کا حق بھی غصب کیا، کسی کو گالی بھی دی اور کسی کی زمین پہ بھی قبضہ کیا، اور سارے عمل قیامت کے دن اس کے کھاتے میں چلے گئے اور اس کے گناہ اس کے کھاتے میں چلے گئے۔ اب یہ مفلس ہے۔
تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی 60 70 80 سال کی ہے، یہ ٹوٹل زندگی. اور آخرت کا ایک دن، پہلا دن، صرف پہلا دن، مقدارہ 50 الف سنہ، قرآن نے کہا پہلا دن اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 50,000 سال کے برابر. 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر بھی نہیں، 50,000 سال کے برابر. مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے اور یہ لذتیں چھن نہ جائیں. اور جہنمی ایک موہوم سی امید پر ہوں گے، کبھی موت آئے تو جان چھوٹے. پھر مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے دکھی ہو جائیں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ تو ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. تو شخص سے بڑا ناداں احمق کوئی نہیں ہے جو اس دنیا کے بدلے کے اندر آخرت برباد کر لیتا ہے. اس دنیا کے چند ٹگوں کے عوض، تھوڑی سی شہرت کے عوض، لوگوں کی خوشامد کے عوض، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تلذذ کے حصول کے لیے، اپنے فم و فرج کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جس شخص نے آخرت برباد کر لی اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. اور جس نے دنیا کو بھی سنوارا اور آخرت کو بھی بہتر کیا اس سے بڑا دانا کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ دانا وہ ہے جس نے مرنے کے بعد کے لیے اعمال کیے. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرنے والے اپنی آخرت کو ہر صورت میں بہتر رکھنا چاہتے ہیں. اور زندگی کا جمال بھی یہی ہے، زندگی کی خوبصورتی بھی یہی ہے. صبح طلوع ہوتے ہی سجدوں سے زندگی کا آغاز ہونا چاہیے. اور سونے سے پہلے 5 نمازیں بھی گن لیں اور 5 انگلیاں بھی گن لیں. اگر 5 نمازیں پوری ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر نمازیں پوری نہیں ہوئیں تو اس سے بڑھ کر محرومی کوئی نہیں. کسی نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، تو میں نے کہا میاں تجھے وہ بلاتا ہی نہیں. نماز اسے توفیق ملتی ہے جس کو وہ بلاتا ہے، اپنی دہلیز پہ بلاتا ہے. کسی نے کہا میں کیسے معلوم کروں کہ میری نماز قبول ہوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے شوق پیدا رہے اور بلاوا آ جائے اور بندہ دوڑتا ہوا جائے تو سمجھ لے پہلی قبول کی تھی تو دوسری کی توفیق عطا کر. 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور صبح رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلیں. زندگی بھر ایک لقمہ بھی حرام کا آپ کے رزق میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکوک رزق بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، یمد یدیہ، اور لمبے لمبے ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا ہے. اس کے سر پر سفر کی وجہ سے جو ہے وہ اشعث اغبر، غبار آلود ہیں اس کے بال اور بکھری حالت ہے، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتا ہے یا رب اے میرے اللہ میرے اللہ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. فرمایا اس نے جو کھانا کھایا وہ حرام کا، جو پانی پیا وہ حرام کا، اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا. کھڑا کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حالت پراگندہ ہے، بکھری بکھری صورت ہے، اور لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہے، لیکن اس کا لقمہ حلال نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو صبح گھر سے نکلیں تو یہ نیت کر کے لکھنے کہ ہر صورت کے اندر لقمہ حلال کمائیں گے
جب آپ کی نیت ہوگی اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو حلال ہی نصیب ہوگا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے کہ مجھے پیسے کمانے ہیں، مجھے دولت جمع کرنی ہے، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ ہر طرح کے اسباب اور ہر طرح کی صورتیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جو برائی کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے برائی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک اس دور کی مثال دیتا ہوں، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں موبائل کے اوپر آپ ایک چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ اگر اچھی چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے زیادہ اچھی آ جاتی ہے، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی آ جاتی ہے، تو وہ ایک لائن لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بری چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری بری آ جاتی ہے، اس کی جگہ تیسری بری آ جاتی ہے، اس سے بھی بدتر آ جاتی ہے۔ آپ کوئی سیاسی چیز جو ہے وہ اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد سیاسی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو جو اس کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور فرمایا میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم چل کے آئے، میری رحمتیں 70 قدم اس کی طرف چل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ ایک بالشت آئے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز میری رحمتیں اس کا استقبال کرتے، اگر وہ ایک قدم چلے تو میں 70 قدم اس کی جو ہے وہ اس کو رحمتوں سے نوازتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر وہ میری طرف چل کر آئے، اتیتہ ہر ولا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتے ہیں۔ تو ہم صبح یہ طے کر کے نکلیں گھر سے کہ ہم نے رزق حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں اٹھانا، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو حلال کے اسباب پیدا کر دے گا۔ گھر سے گرج بھی نکلتی ہے اور گھر سے بلبل بھی نکلتی ہے گھونسلے سے۔ گھر سے ہی نیت گرج کی ہوتی ہے کہ میں نے مردار اٹھانا، اس کو مردار ہی ملتا ہے، لیکن ہنس جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں نے سچے موتی اٹھانے ہیں، اور وہ پنساری کے پاس بھی لاکھوں دے کر آپ کو نہیں ملتے، اور اس کو پیٹ بھر کے روز ملتے، کیونکہ وہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے وہی اٹھانے ہیں۔ کوئی اور راستے کے اندر مردار پڑا ہو وہ نظر نہیں اٹھا کے دیکھتا، آگے گزر جاتا ہے۔ چوغ جنہ دی، چوغ جنہ دی موتی ہون کدی نہیں چگتے دانے، چوغ جنہ دے موتی ہون کدے نہیں چگتے دانے۔ پتہ نہیں یہ پنجابی آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ جو موتی کھانے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر دانے نہیں کھاتے، اللہ پھر ان کو موتی ہی عطا کرتا ہے۔ تو جو گرج مردار کے لیے گھر سے نکلتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مردار پڑا راستے میں مل جاتا ہے۔ اور میں اور آپ صبح جب گھر سے نکلے تو یہ نیت کریں کہ ہم نے ہر صورت کے اندر فاقوں سے رہ لیں گے، اللہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن لیں گے حلال، دیکھنا اللہ کیسے راستے کھولے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہیں، اللہ سے دولت مانگنی ہے نا تو دولت فرعون نہ مانگو، دولت عثمان مانگو، طلب کرو اللہ سے تو وہ تمہارے لیے دولت عثمان کے دروازے کھولے۔ تو اللہ جل شانہ سے خیر مانگ کے نکلو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کا دل نہ توڑو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں لہذا میں سیدھی بات کرتا ہوں اور لوگوں کے کلیجے زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ بدتمیز ہوتا ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ اس کائنات میں سب سے سچا انسان، سب سے بہتر انسان، کامل و اکمل انسان آمنہ کے لال ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور بات ایسے کہ منہ سے شہد ٹپکے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو وہ میٹھا اور دل آویز لہجہ، اسی طرح لوگوں کے لیے خیر خواہی اور لوگوں کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارا وجود خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے۔ جہاں شر بھی ہو رہی ہو تم چلے جاؤ تو لوگ شر کو سمیٹ دے اور خیر کی طرف آ جائیں۔
نہ یہ کہ تمہارا وجود لوگوں کے لیے شر کا سبب ہو۔ اور آخری بات، اور میری گفتگو اختتام پر پہنچی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے، فرمایا گیا کہ لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو ملتے ہوئے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہے تو اس نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا۔ آپ راستے میں گزرتے ہوئے کوئی پڑا ہوا پتھر، پڑی ہوئی اینٹ یا کوئی کانٹا، اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا کے راستہ صاف کر دیتے ہیں یا ہاتھ سے پکڑ کے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی مخلوق کے لیے نافع بنائیں، اپنے وجود کو لوگوں کے لیے اچھائی کا ذریعہ بنائیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم ضمانت دیتے ہیں، السلام علیکم میرے بھائی، میری جانب سے تو محفوظ ہے، میں تمہیں سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب ہم کسی کو سلامتی کی ضمانت دے دی تو اس کی جڑیں تو نہیں کاٹ سکتے۔ جب کسی کو سلامتی کی ضمانت دے دی اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتے۔ جب کسی کو سلامتی کی ضمانت دے دی تو اس کی خیر خواہی کریں گے، اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تو مجھے ضمانت دیتا ہے تو میری طرف سے بھی تجھے ضمانت ہے، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت، اس کا میں محافظ ہوں۔ تو اگر ہم السلام علیکم اور وعلیکم السلام تحیت المسلم اس کے فلسفے کو ہی سمجھ جائیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ ہو جائے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہم ممبروں پہ بیٹھ کر بھی مثالیں جاپان کی دینے پہ مجبور ہیں۔ آج ہم دینی درسگاہوں میں بیٹھ کے بھی یورپ کی مثالیں دینے پہ مجبور ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے چائنا کی مثالیں دینے پہ مجبور ہیں۔ ان کافروں کی مثالیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کافروں نے ہمارے نبی کے نظام کے ایک حصے کو اختیار کیا، اور ہم مسلمان جن کی جانیں حضور کے نام پہ قربان ہیں، ہم سارا دین اگر حضور کا اختیار کر لیں تو زمانہ ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، اور لوگ ہم سے معاشرت سیکھیں، لوگ ہم سے اقتصادیات سیکھیں، لوگ ہم سے رہن سہن سیکھیں، تقویم، اصول حیات، انداز زندگی اور انداز معاشرت سمجھیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ لیا مسلمان، بس ٹھیکہ ہو گیا جنت کا بھی اور ساری چیزوں کا، اب زندگی ہم اپنی خواہش سے گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی من مانی کا نام نہیں، اللہ رسول کے حکام کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننی بھی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے تو ان کی اتباع بھی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں کامل اکمل مومن بنائے اور ہماری زندگیاں شریعت بیضا کی مطابقت کے اندر ڈھال دے۔ میں بار دیگر اس ادارے کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، احالیان مٹیاری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور جو چند لفظ کہے اللہ ان لفظوں کو روحوں میں اتار دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا، روشنیاں، برکتیں، رحمتیں ہماری جھولیوں میں ڈالنا، آبرو مند زندگی سے مالا مال کرنا۔ وصلی اللہ